أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وقال تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. معزز بھائیو عزیزو، گزشتہ کل ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہونا پڑا. میرے والد تقریباً اپنی عمر کی 79 بہاریں دیکھ کر اللہ کے روبرو حاضر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر موقع پر ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. حضور نے فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو. اسی سے جو تعزیتی اجلاس ثابت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے. نیز یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو آئے گا وہ جائے گا. جس نے ماں کی گود دیکھی ہے وہ قبر کا گڑھا دیکھے گا. خود نبی سے کہہ دیا انک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت سے ہمکنار ہونا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی ہونا ہے. وما کان لبشر، کسی انسان کو اللہ نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، حضور سے کہا جا رہا ہے ہم نے کسی کو ہمیشگی رکھی ہی نہیں، یعنی کسی کا جسم ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ پائیدار ہو، یعنی ویلیڈیٹی زیادہ ہو. ایک حد تک چاہے کتنا آدمی صحت مند تندرست ہو ایک وقت تک تندرست رہے گا. قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشگی نہیں ہے اور کوئی ہمیشہ رہے گا بھی نہیں. جب نبی نہیں رہے تو ہم بھی کہاں رہیں گے. قرآن یہ کہتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو طے کر دیا ہے. وما نحن بمسبوقین، چیلنج ہے تم ہم کو ہرا نہیں سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں وما نحن بمسبوقین، اے انسانوں تم ہم کو ہرا نہیں سکتے. ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر تم مرتے کیوں ہو، اپنی روح کو واپس کیوں نہیں کرتے. چیلنج ہے آج بھی. گویا موت ایک حقیقت ہے. یہی ایک مسئلہ ہے جن کو سبھی مانتے ہیں، باقی سب میں اختلاف ہے. موت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ہم لوگ ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم موت کے بعد ایک زندگی کے قائل ہیں، بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے اور سچائی ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے طویل عمر پائی الحمدللہ، اور جہاں تک میرا شعور ہے، ہوش و حواس ہے، وہ زندگی پر تندرست رہے. آپ لوگوں میں سے سبھی نے دیکھا ہوگا باغ و بہار تھے، چلتے پھرتے یہاں ہماری مجلس میں بھی آیا کرتے تھے. برس ہا برس آئے، اللہ کی رحمت کو پہنچ گئے. انہوں نے اپنے استاذ کی بڑی خدمت کی. ایک نابینا استاد تھے ان کے، حافظ علیہ صاحب، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا. میرے والد صاحب کہتے ہیں میں نے ان کی 10 سال خدمت کی، لگے رہے ان کو لانا لے جانا، اور ان کی دعائیں بھی ان کو خوب ملی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حافظ قرآن ہو گئے.
اور قرآن کو زندگی کے ہر مرحلے میں پڑھتے رہے. میں چھوٹا تھا تب سے بہت سی آیتیں میں نے انہی سے سن کر یاد کی. گھر میں چائے وہی بناتے تھے، زندگی بھر ہم سب کی چائے انہوں نے بنائی. چائے بناتے جاتے اور قرآن پڑھتے جاتے. آواز بھی ماشاءاللہ تھی، خوبصورت آواز تھی، سریلی آواز تھی، زور سے پڑھتے تھے. الحمدللہ ہم نے پڑھا. والد صاحب رحمت اللہ علیہ زندگی بھر تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے. تقریباً 1969 میں پہلا چلہ ان کا لگا. حضرت مولانا اسماعیل صاحب کو ادھروی بھاگلیہ دامت برکاتہم کے ساتھ ان کا پہلا چلہ لگا. وہاں سے تقریباً 2019 تک شاید کوئی چلہ ان کا غائب رہا ہو. ہمیشہ سال بھی لگایا ہوگا، 4 مہینے تو الحمدللہ کئی بار لگائے، سال بھی لگایا انہوں نے اور اس کے ساتھ وابستہ رہے. الحمدللہ اس کی برکت سے ہمارے گھرانے کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بزرگان دین ٹھہرے. حضرت مولانا عیسیٰ صاحب جو یہاں آئے تھے 2 مہینے رہے، اکثر ہمارے گھر رہا کرتے تھے. حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. والد صاحب الحمدللہ ہمیشہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے. اللہ نے بڑی برکتیں بھی ان کو عطا فرمائی. مجھ سے ایک مرتبہ کہا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے. اللہ کا شکر ہے میرا حافظہ اللہ نے مجھے قوی دیا ہے، آج بھی مجھے سب یاد رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے. میں چھوٹا تھا، ہم لوگ یہ اٹلی واڑی ہے وہاں رہتے تھے نیچے. ایک ہے اٹلی واڑی کہ اٹلی واڑی، نیچے رہتے تھے. والد صاحب 1980 میں دیوبند جا کے آئے تھے. چھوٹی چھوٹی دوربین ہمارے لیے لائے تھے. اس وقت ہماری عمر تقریباً یوں سمجھیے 9 سال رہی ہوگی. مجھ سے کہا بیٹا میں تجھے دیوبند نہیں، میں تجھے دیوبند بھیجوں گا. دیوبند یعنی میں تجھے پڑھنے کے لیے دیوبند بھیجوں گا. وہ الفاظ ابھی بھی میرے کان میں گونج رہے ہیں. کل کی بات معلوم ہو رہی ہے، حالانکہ یہ 40 سال پہلے انہوں نے جو بات کہی ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے. فیصلے دل سے ہوتے. انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ بیٹا میری شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جتنی بھی نرینہ اولاد یعنی بیٹے عطا کریں گے سب کو میں عالم بناؤں گا. ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کو انہوں نے کم عمری میں دارالعلوم کنتھاریہ بھیج دیا. آسان نہیں ہے 3 بچوں کو ماں کی گود سے چھین کر. میری عمر 15 سال کی، مفتی نثار کی عمر 13 سال کی، مولی محبوب کی عمر 11 سال کی، اور ان تینوں کو ماں کی گود سے اٹھا کر دارالعلوم کنتھاریہ. وہ تو آج قریب معلوم ہوتا ہے، وہ زمانے میں کہا 1987 کی بات ہے. آسان نہیں. میں نے اپنے والدہ کو واقعی روتے ہوئے دیکھا ہے کہ 3 کو آپ نے بھیج دیا. ان کی صبح شامی دیکھی ہے. جب ہم یہاں آتے تھے تو خوشی میں بلڈ پریشر ان کا بڑھ جاتا تھا اور جب جاتے تھے تو غمی میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا. وہ بیچاری جوانی میں بلڈ پریشر کا شکار ہو گئی تھی کم عمری میں. یہی ہماری فراق کی وجہ سے. یاد رہے اولاد ماں باپ کا جگر اور حصہ ہوتے. انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر جگر تھام کر اپنی اولاد کو پڑھایا ہے. اور پڑھانے کے بعد ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد کا مستقبل روشن ہو، وہ کمائیں اور کھائیں پیئیں. اس وقت بھی ہماری دکان الحمدللہ عروج پر تھی. جب ہم فارغ ہو کر آئے تو صاف سنا دیا اور کہا کہ بیٹا ہم نے تم کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ آپ دکان پر آئے، یہاں آپ نہ آئیے، آپ پڑھاؤ اور اللہ تمہیں اس کے عوض میں اس کے نتیجے میں جو عطا کرے اسی پر اپنا گزر بسر کرو. یہاں ہماری طرف نگاہ کر کے مت دیکھو. اور واقعی ایسا ہو. ہم کبھی گئے نہیں، کبھی ملنے گئے ہوں گے، ورنہ ہمارا اپنی دکان سے کوئی تعلق نہیں. باپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اپنا فن ہے،
اپنی چیز لاؤ، اپنے بیٹوں کو دکان کر دیں تاکہ پلے بڑھیں۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے آپ کو اس لیے پڑھایا ہے کہ تم اللہ کے دین کی خدمت کرو، اللہ کے علوم کو پہنچاؤ، وحی الہی کو پہنچاؤ، پڑھاؤ، بچوں کو تیار کرو، اللہ تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ان کی تربیت کا حال یہ تھا کہ ظاہر ہے یہاں تبلیغ سے وابستہ تھے، اور ہمارے یہاں کتابی تعلیم کا عام طور پر کہا جاتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ رات کو ہمیں عشاء کے بعد فضائل اعمال، اس وقت تبلیغی نصاب تھی، فضائل اعمال کا نام تبلیغی نصاب تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تبلیغی نصاب لے کر بیٹھتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، سنتے سنتے سو جایا کرتے تھے، سنتے سنتے سو جایا کرتے تھے، دیر تک وہ کتاب کی تعلیم کرتے تھے، ہم سوئے ہوئے ہوتے، شاید کبھی ناغہ ہوا ہو، بڑی پابندی کے ساتھ وہ رات کو کتاب کی تعلیم کرتے تھے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور ہماری عمر بہت کم تھی، 10-11 سال۔ اس وقت سے فجر میں اپنے ساتھ لے جانا ان کا معمول تھا، کبھی کبھی راستے میں سو جاتے تھے، کبھی سجدے میں سو جاتے۔ اب بتلاؤ 10-11 سال کا بیٹا، لڑکا، اس کی نیند کا کیا عالم ہوگا؟ پھر بھی فجر میں اپنے ساتھ لے جانا، نماز پڑھانا، نماز کی پابندی کرنا، یہ ان کا شعار رہا۔ اور جمعہ کا دن ہو تو سورہ کہف، والدہ بھی پیچھے پڑ جاتی اور والد صاحب سورہ کہف پڑھی کہ نہیں، سورہ کہف پڑھی کہ نہیں۔ الحمدللہ یہ سورہ کہف پڑھنے کا معمول پہلے سے رہا۔ اللہ نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا عقل حلال کا۔ میں سمجھتا ہوں حرام سے تو بہت دور رہے۔ ہم جب فارغ ہو کر آئے تب بھی کبھی تنہائی میں بیٹھتے تھے کہ بیٹا دیکھو حلال کا اہتمام کرنا، پھر ہم کہتے کہ ابا ہم تو اب یہاں مشہور ہو گئے، ہم کو تو ہر ایک کے پاس جانا پڑتا ہے، ہر ایک کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، ہر ایک کا کھانا بھی پڑتا ہے۔ کہا یہ سب باتیں صحیح، لیکن یاد رکھنا حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جانے پاوے، اتنا خیال رکھنا۔ ہم نے تم کو حلال کھلایا ہے، تم حلال کھاتے رہو، حلال میں جو برکتیں ہیں وہ حرام میں نہیں ہے۔ بار بار تلقین، حالانکہ ہم بڑے ہو گئے، صاحب اولاد ہو گئے، وہ بھی اپنی عمر کے مرحلے میں پہنچ گئے، لیکن نصیحت کا کوئی موقع چکتے نہیں تھے، بیٹھے نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ غیرت اور خودداری بہت تھی۔ بہت سے لوگوں نے سنایا کہ ہم جب ان کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جاتے کبھی کسی کو ٹوپی بھی دھونے نہیں دیتے تھے۔ بہت سو نے مجھے سنایا، وفات کے بعد بھی سنایا، ان سے پہلے بھی۔ وہ جب غسل کرنے خود جاتے ایک تو سب سو جاتے، اس کے بعد وہ اس کو دھو کر پھر کپڑے دھو کر نکلتے تھے۔ ہم کو بھی اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سر دبا دو۔ میں پڑھ رہا تھا اس وقت، میں نے کہا کہ ابا ہم اپنے اساتذہ کو مالش کرتے رہتے ہیں کہ میں آپ کو مالش کر دوں گا۔ نہیں بیٹا بیٹا آپ عالم ہو، عالم سے کیسے ہم خدمت لے سکتے ہیں، کیسے پیر دبا سکتے ہیں، کیسے سر میں۔ اتنا احترام کرتے تھے، حالانکہ ہم تو ان کی اولاد ہے اور ان کے جزو اور حصہ ہے، پھر بھی ان کے دل میں علم کا، علماء کا، دین کا، اہل دین کا بڑا احترام تھا۔ ایک مرتبہ مولانا احمد لاٹ صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہم تشریف لائے۔ اس وقت ہم نئے نئے پڑھ کر آئے تھے، مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے اور مفتی نثار دونوں کو بلایا۔ ہم دونوں کو لے کر مولانا احمد لاٹ صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت یہ ہمارے شہر کے اچھے علماء ہیں۔ جوانی تھی اس وقت، نئے نئے پڑھ کر آئے تھے، یہ ہمارے شہر کے اچھے علماء میں ان کا شمار ہے، جانتے ہو کیوں؟ کہا کہ ہاں۔ بتلاؤ؟ کہا ان کے دادا علماء کا بہت احترام کرتے تھے، ان کے والد بھی ہمیشہ دینی کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گھرانے میں ایسے لوگ پیدا کیے اور علم سے آراستہ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دونوں اچھا کام کر رہے ہیں۔ مولانا خود اسماعیل صاحب ہم دونوں بھائیوں کو لے کر ان کے پاس گئے۔ یہ تھی ان کی ایک چیز جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ہمیشہ وہ کہا کرتے کہ بیٹا
یہاں تو پورا ہو, وہاں کی بہتری کے لیے دعا کرو. جب میں پوچھتا ابا طبیعت کیسی ہے, بیٹا آپ طبیعت کیا پوچھتے ہو, گجراتی میں کہتا ہے اللہ کیوں نہیں بہتری کرے, بیٹا یہی دعا, اللہ کیوں نہیں بہتری کرے. یہ الفاظ ان کے ہوتے تھے کہ اللہ وہاں کا نظام بہتر بنا دے, اللہ بخشش کر لے, اللہ ہمیں معاف کر لے. الحمدللہ ان کی بدولت گھر میں آج بھی ہمارے یہاں ماحول ہے اجتماعی تلاوت کا, پہلے بھی تھا آج بھی ہے. میں نے اپنے گھر میں بھی اس کی حفاظت کی ہے. میرے یہاں بھی مغرب کے بعد ہماری اہلیہ گھر والے سبھی اجتماعی تلاوت کرتے. ایک مرتبہ ہمارے استاد محترم مولانا محمد برکوت روی رحمۃ اللہ علیہ یہاں گھر پر تشریف لائے تھے. ہمارے گھر کا ماحول دیکھا, بہت متاثر ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے سال کے بعد 15-20 سال کے بعد مجھے کہا کہ مولی امین ایک مرتبہ میں آپ کے گھر آیا تھا, آپ کے گھر کا ماحول دیکھا, اجتماعی تلاوت کا ماحول دیکھا, تب سے ہم نے اپنے گھر میں اس کو رواج دیا ہے اور اب تک برابر جاری ہے الحمدللہ. آج بھی اب تو پٹ گئے ہم سبھی, لیکن کسی نہ کسی درجے میں میرے گھر میں اور ہمارے بہنوں کے گھر میں سبھی بڑے گھر میں بھی آج بھی اجتماعی تلاوت کا الحمدللہ ماحول ہے. اپنی اولاد پر خرچ کرنا بہت خرچ کرتے تھے, یعنی کبھی کسی کی طرف ذہن نہ جائے. مثلا ہم تراویح پڑھائیں تو فوراً نصیحت, بیٹا تمہیں کیا چاہیے, کتنے پیسے چاہیے, کسی سے کچھ لینا مت, تمہیں کتنے پیسے چاہیے, تمہیں کن چیزوں کی ضرورت. ہم کو کبھی تراویح کے بھی پیسے انہوں نے نہیں لینے دیے اور بہت خرچ کیا. میں جب دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ پڑھتا تھا اس وقت 1997 کی بات ہے, مجھے ماہانہ 2000 روپے دیتے تھے ماہانہ, جبکہ یہاں تنخواہیں پہلی 1500 علماء کی تھی اور مجھے اس وقت 2000 روپے کیش استعمال کے لیے. محض اس وجہ سے کہ ذہن بٹے نہیں, یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم غریب ہے, یا یہ ہے کہ دین پڑھ کر ہم کو کیا ملے گا, ہم کیا کر, نہیں, یہ چیز آنے ہی نہیں دی. انہوں نے بہت اہتمام کیا کہ ہم سب سے تعلق رکھیں لیکن کسی کے مال پر تمہاری نظر نہ جائے. یہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک کہتے رہے, بیٹا عقل حلال کا اہتمام, کسی کی جیب پر تمہاری نظر نہ ہو, تمہاری مقدر کا اللہ تمہیں بہت دے گا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کا اثر بھی ہوا آج بھی الحمدللہ. یہ ہے کہ اخیر تک جماعتیں آتی تھی تو کچھ نہ کچھ خدمت کرتے, اب تو اخیر میں ان کا ماحول ہو گیا تھا. ہماری والدہ بھی کبھی مذاق اڑاتی تھی کہ یہ جہاں بھی جماعت ہوتی رومال لے کے پہنچ جاتے, سب کو رومالیں تقسیم کرتے, کسی کو عطر دیتے, کسی کو کیا دیتے, کسی کو کیا دیتے. اور سب سے بڑی بات, ان کو ہمیشہ اپنی اولاد پر کسی درجے میں فخر رہا. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ الحمدللہ میرے 3 بیٹے عالم, الحمدللہ میرے 3 بیٹے عالم ہیں. یعنی یہ دین کی قدر دیکھو. ظاہر ہے جس آدمی کے دل میں دین کی اتنی قدر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں نوازے گا. انشاءاللہ اللہ نے ضرور ان کی مغفرت فرما دی ہوگی اور ہم ان کے لیے اور مغفرت کی دعا کرتے. اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جو کچھ ہم یہاں بولیں گے ان کا حصہ ہوگا, تعلیم کریں گے, تفسیر کریں گے, ان کے لیے دعائیں کریں گے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ عمل بند ہو جاتا ہے, لیکن ایک 3 میں سے ایک یہ بھی ہے ولد صالح یدعو لہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے. الحمدللہ ہم یہاں 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, 3 وقت کی امامت کرتا ہوں. یاد رہے میں اپنی امامت کو اور دارالعلوم میں جو میں پڑھا تھا کبھی میں اس کو نوکری نہیں سمجھا, نہ آج سمجھتا ہوں, نہ کبھی ماضی میں سمجھا, نہ آئندہ کبھی سمجھوں گا. میں یہی سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے اپنی ایک اہم رکن کو جاری کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا, اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. نوکری سمجھ کر نہیں, جو یہ سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں. یہ نوکری نہیں, یہ اللہ کی دین کی خدمت یہاں بھی ہے اور اللہ کی دین کی خدمت وہاں بھی. اگر ہم کو نوکریاں ہی کرنی ہوتی نا تو ہمارے اساتذہ ہمیں گھر لینے آئے تھے کہ آپ کو جو بننا ہو, بیرسٹر بننا ہو, وکیل بننا ہو, جو بھی دنیاوی لائن سے جو عہدہ تم کو لینا ہو,
ہم خرچ کریں گے. الحمدللہ ہم نے قربانیاں دی, ان تمام چیزوں کو ہٹا کر دین کو ہم نے خود پسند کیا. اللہ کا شکر ہے, اس لیے مرفوع الراس, سر اٹھا کر چل رہے ہیں آج بھی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دین جتنا بلند ہے, اللہ نے وہ دین ہمیں بلند دیا ہے, اس لیے سر اٹھا کر آج بھی چلتے. اللہ کا شکر ہے. دین ہمارے قلوب میں ہے, دین ہمارے دلوں میں انشاءاللہ ہے اور رہے گا. نماز پڑھاتے ہیں, زندگی بھر پڑھاتے رہیں گے. دارالعلوم میں بھی پڑھاتے, جہاں کہیں موقع ملا پڑھاتے ہیں, پڑھاتے رہیں گے, آخری سانس تک پڑھاتے ہیں. عوض ملے نہ ملے, اللہ اجر دینے والے ہیں. ہر چیز کو دینے والی ذات اللہ کی ذات گرامی ہے. اللہ مجھے اس پر قائم رکھے. اور جو عمر بڑھتی ہے ڈر بھی لگتا ہے کبھی کچھ بول جائیں, کچھ کہہ جائیں, کچھ سلب ہو جائے, اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کرے ہمیں اخلاص عطا فرمائے, للہیت عطا فرمائے, اور دین کی خدمت جو دین سمجھ کر ہم کر رہے ہیں اللہ آخر تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اگر موقع دیں, ہم تو دلوں میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ نے جتنی تنخواہیں ہم نے لیے, اللہ وہ کرے وہ دن آئے کہ ہم وہ واپس کر دیں. ہم تو اللہ کے پاس اس حال میں جانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی خاطر کسی کا حبہ اور روپیہ بھی نہ لیا ہو. اللہ ہمیں خالص دین کی قدر کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے انبیاء علیہم السلام نے یہ کہا, وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ہم تو اجر اللہ سے مانگتے ہیں, اور واقعتاً اسلام سچا ہے, حق ہے, سچائی ہے. آنکھ بند ہوگی کہ عالم غیب ظاہر ہو جائے گا, فرشتے نظر آئیں گے, جنت جہنم کھل کر آئے گی, اللہ کا دیدار ہوگا. یہ سچ کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور 100% سچ ہے. اللہ نے قسم کھا کے کہا قرآن میں, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. مشرکین حضور سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سب آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے, سچائی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے؟ اللہ آسمان سے قسم کھا کر کہتا ہے, ای وربی لحق, میں اپنی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک سچائی ہے, ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو ہم سب, ہر ایک آدمی جس کا وہ وقت پورا ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, 2-2-4 کی طرح دیکھ لے گا, اس طرح دیکھ لے گا جیسے دوپہر میں سورج کو دیکھ رہا ہے. یہ سچائی ہے, یہ حقیقت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.